سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 11 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مسلم 3564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث نمبر 12 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ بخاری 8، مسلم 16۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 13 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ مسلم 2699۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 14 عن انس رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الكبائر فقال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ بخاری 2653۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی اور ایذا رسانی، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حدیث نمبر 15 عن علی بن الحسین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ترمذی 2318۔ حضرت علی بن الحسین زین العابدین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کے حسن و کمال میں سے یہ بھی ہے کہ جو بات بھی اس کے لیے ضروری اور مفید نہ ہو اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 16 عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ بخاری 13، مسلم 45۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 17 عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ ترمذی 1920۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 18 عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء۔ ترمذی 1977۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ نہ زبان سے لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ بدگو ہوتا ہے اور نہ گالی بکنے والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 19 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنازہ واجابۃ الدعوہ
و تشمیت العاطس، بخاری 1240۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے پیچھے چلنا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 20، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، مسلم 2588۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، اور درگزر کر دینے سے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔